السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی۔ ایپیسوڈ نمبر 69، پارٹ 3۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے غصے سے ٹہل رہی تھی۔ ٹہل ٹہل کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ وہ کبھی گہرا سانس لیتے بیٹھ جاتی، پھر سے اٹھ کر وہ ٹہلنے لگتی۔ زنیشا شاہ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دو آتشہ روپ مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کا گلوئنگ میک اپ اس کی سکن میں جذب ہوتا مزید گلو دینے لگا تھا۔ اس کا روپ پہلے سے زیادہ لشکاریں مارنے لگا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے اپنے دو آتشہ بدن کو دیکھ رہی تھی، جو قیامت خیز جھلکیں بکھیر رہا تھا۔ بلاؤز بے حد فٹنگ میں تھا۔ اس کے کندن مخملی نشیب و فریاض قیامت خیز لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت بھڑکتی آگ کا گولا لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے بڑھ بڑھ جل رہی تھی، جس سے وہ دہکتا انار لگتے مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر سے پیر تک اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اپنا آپ صرف اس کے لیے سجایا تھا۔ کسی بھی صورت خود مکمل طور پر اسے نہیں سونپنا تھا، مگر اس کی بے قراری، اس کی دیوانگی وہ سہنا چاہتی تھی۔ وہ اس نکاح سے پہلے کیسے اسے چھونے کے لیے مرا جاتا تھا، اب جب کہ وہ مکمل طور پر اسے اپنے نام لکھوا چکا تھا، اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بے یقین تھی۔ ذرا خانزادہ اس کے لیے بے قرار نہیں ہوا، اسے دیکھتے ماہی بے آب کی طرح تڑپا نہیں۔ زنیشا شاہ بے یقین تھی۔ وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا۔ زنیشا تپتی بٹی کی طرح جل رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کی اگنورنس، اس کی بے اعتنائی زنیشا شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے لب بھینچتے ہوئے مرر میں اپنا دو آتشہ روپ پھر سے دیکھا تھا۔ وہ پھر سے دہک اٹھی تھی۔ اس نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنا سب کچھ اس پر وار دیا، مگر اپنا آپ کیوں نہیں وارا؟ زنیشا شاہ کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے خود کے لیے کمفرٹیبل نائٹی نکالی۔ ڈریسنگ روم میں لگے وال مرر میں ایک بار پھر سے خود کو دیکھا تھا۔ I am a fool for wearing these uncomfortable clothes for someone who does not even care. میں ہی بے وقوف ہوں جو اتنے گھنٹوں سے اس انکمفرٹیبل لباس کو سہن کر رہی ہوں۔ جس کے لیے کر رہی ہوں اسے میری پرواہ ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولتی اپنے کان میں پہنے ہیرے کے ٹوپس اتارنے لگی، جنہیں وہ اتارتے غصے سے مرر وال پر مار چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، وہ رک گئی تھی۔ وہ آئے گا دل میں ایک مبہم سی امید تھی۔ ذرا خانزادہ کے یہ تیور اس کا دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے قدموں میں جھکا چاہیے تھا۔ وہ بنا اپنا لباس تبدیل کرتے اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ آئی ہیٹ یو ذرا خانزادہ، آئی مجھے اگنور کیا، مسٹر ذرا خانزادہ، زنیشا شاہ کو بہت برا حال کروں گی تمہارا۔ میرے تھے اور میرے ہو چکے ہو، اب مجھے چھونے کو ترسو گے، مگر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گی۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے تپتی بٹی کی مانند سلگ اٹھی تھی۔ شرابی نشیلی آنکھیں نم سی تھی۔ ذرا خانزادہ کی اگنورنس اسے آج بن آب مچھلی کی طرح تڑپا گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نیو یارک کی سڑکوں پر پچھلے کئی گھنٹوں سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زرد نارنجی شام اب گہری سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر گاڑی روکتے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں کے بند پردوں میں اس کا شعلہ جواں روپ لہرایا تھا۔ وہ بے چین ہوتا اپنی آنکھیں کھول گیا۔ وہ اب جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ بالکل ہی ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ آج مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ اس رات کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ دلہن بنی اور وہ اسے نظر بھر کر دیکھ نہ سکا۔ ذرا خانزادہ نے اپنا سیل فون ڈیش بورڈ سے اٹھا کر دیکھا۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے سڑکوں پر ہوار ہو رہا تھا۔ اس کا ایک میسج، ایک فون کال تک نہیں آئی تھی۔ وہ جب کلام میں تھا تو وہ دن میں کئی بار ویڈیو کال کرتی تھی۔ رات کو بھی جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا وہ اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ ذرا سی کال اٹھانے پر اسے لیٹ ہو جاتا، وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی ہی نہیں جو وہ تھی۔ اب جب وہ نیو یارک آیا تھا وہ پھر سے وہی زنیشا شاہ بن چکی تھی جو وہ تھی، اس سے لاپرواہ، خود پسند، خود سر زنیشا شاہ۔ ارشمان شاہ کی ہر بات میں ساتھ دینے والی زنیشا شاہ آج اپنے شوہر کے لیے کھڑی نہ ہو سکتی۔ رخصتی تو ہونی تھی، وہ اس کے ساتھ آ جاتی، وہ پھر سے اس کے سامنے جھک جاتا۔ عورت وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے کبھی خود کے سامنے جھکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ بھی وہ عورت جس سے وہ عشق کا دعوے دار تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا وہ اس کی وجہ سے ہرٹ ہو۔ ذرا خانزادہ نے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اس کا دو آتشہ روپ اس کی آنکھیں سرخ کر چکا تھا۔ ذرا خانزادہ نے موبائل فون پھر سے دیکھا تھا۔ ایک مسڈ کال ہی کر دیتی۔ زینی سر کے بل چلا آتا تمہارے پاس، وہ آنکھیں مودے مدھم لہجے میں بولتے مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی کا رخ زنیشا شاہ کے محل کی طرف کر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، غلطی جس کی بھی ہو، جھکنا ہمیشہ اسے ہی تھا۔ آج تو غلطی اس کی تھی۔ وہ اسے دلہن کے لباس میں چھوڑ آیا تھا۔ اب اپنی اتھارٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی اسے ہی مانگنا تھی۔ اتھارٹی لفظ پر وہ مدھم سا ہنسا تھا۔ وہ اس کی حاکم تھی، وہ محکوم تھا۔ زنیشا شاہ ایک عورت نہیں، اس کی کل کائنات تھی۔ وہ اس کا عشق تھی۔ تو عشق میں جو عاشق ہوتا ہے وہی محکوم ہوتا ہے۔ وہ انابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے اسٹیئرنگ کو جکڑے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ذرا خانزادہ گاڑی سے اترتے زنیشا شاہ کے بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دو چار بیلز بجانے پر زنیشا شاہ کی میڈ ڈیانا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کو دیکھتے اسے ہیلو کرتے پیچھے ہو گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اندر داخل ہوتے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ زینے طے کرتے زنیشا شاہ کے کمرے میں داخل ہوتا۔ آہستگی سے دروازے کے لوک گھماتے دروازہ لوک کر گیا۔ کمرے میں مدھم سی نیلی روشنی جل رہی تھی، جس کا عکس بیڈ کے وسط میں لیٹے زنیشا شاہ پر پڑ رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا زنیشا شاہ کی طرف بڑھا تھا، جو بیڈ کے وسط میں کروٹ لیے لیٹی سو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی دلہن کے لباس میں تھی۔ ذرا خانزادہ بے یقین ہوا تھا۔ اسے تو پورا یقین تھا وہ اپنا یہ دو آتشہ دہکتا روح فنا کر چکی ہوگی۔ اسے کتنا غصہ آتا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے، اس کے قریب بیٹھتے، اسے شانوں سے جکڑے نرمی سے سیدھا کر گیا تھا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے اس کے اوپر جھکتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ہو چکی تھی۔ دل جیسے ابھی تک وہموں کا شکار تھا، وہ اس کے تھیکے بے حد مغرور نقوش کو دیکھے گیا۔ ذرا خانزادہ بے حد نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے نقوش پر چلانے لگا۔ وہ اس کے کٹاؤ دار گلابی میٹ گلو لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر نرمی سے انگوٹھا رگڑ رہا تھا۔ زینی جان، وہ جھکتے ہوئے اس کے کان کی لوک کو بے حد نرمی سے اپنے لبوں میں لیتے سرگوشی کر گیا تھا۔ زنیشا شاہ سٹل گہری نیند سو رہی تھی۔ ہے زینی جان، تمہاری روح پرور خوشبو میرے حواسوں پر ایسے سوار ہوتی ہے، میں مردہ بھی ہوں تو اٹھ جاؤں۔ میری خوشبو تمہیں ابھی تک اس نیند سے جھکا نہ سکی۔ تم بے رحم ہو میرے حضور۔ وہ مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے گرین زرکون اور ہیرے سے مزین جڑاؤ دار نیکلس پر لب رکھ گیا۔ وہ اس پر جھکے اس کے نیکلس کو چوم رہا تھا۔ وہ اوپر ہوتے اس کی بند گنہری پلکوں کو بے حد نرمی سے چوم گیا تھا۔ ذرا خانزادہ کی گرم باپ جیسی سانسوں اور اس کے لبوں کے نرم لمس پر زنیشا نے نیند سے بیدار ہوتے اپنی گلابی ہوتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ زنیشا شاہ اسے غصے سے دیکھتے اس کی ٹائی کو جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ ذرا خانزادہ ہنستے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ وہ اس کے اوپر آتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ معافی مل سکتی ہے کہ آج رات یا اس سے بھی زیادہ خواری لکھی جا چکی ہے حضور۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی نشیلی شعلہ بار آنکھوں میں دیکھتے محسوس ہوتا مسکرایا۔ خواری ہی خواری ہے اب مسٹر ذرا خانزادہ، خود کو میرے نام لکھوا کر تم نے خود کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی ٹائی کی نوٹ کو بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے کس گئی تھی۔ ذرا خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے خود کو چھڑواتے نرمی سے اسے خود کے نیچے کر گیا تھا۔ اس کے بے دردی سے ٹائی کی نوٹ کسنے پر ذرا خانزادہ کی گردن سرخ ہوئی تھی، ہلکا سا چہرہ بھی نیلا پڑا تھا۔ سچ میں بہت بے رحم ہو زینی جان۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس گیا۔ ابھی تم نے میری بے رحمی دیکھی نہیں مسٹر زرک، میں تم جیسے مردوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کا ہنر رکھتی ہوں۔ زنیشا اسے اب دونوں کولر سے جکڑتے اپنے قریب کر گئی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں انہیل ہوئی تھیں۔ میں تمہارے قدموں میں ہوں زینی جان، مگر آئندہ مجھ جیسے مردوں کا ذکر نہ کرنا۔ جب بھی بات کرنا صرف ذرا خانزادہ کو لے کر کرنا۔ اب تمہاری ہر سانس ہر لفظ پر صرف میرا حق ہے۔ اب صرف تم مجھ سے واسطہ رہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے زنیشا کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ زنیشا کے لبوں پر جھکے اس کے لبوں کو سرخ کندہار کرتے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے کالر جکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر اپنی شدت ڈھا رہے تھے۔
ذرا خانزادہ ایک ہاتھ سے نرمی سے اس کے دوپٹے کی پنس اتارنے لگا۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنس اتارتے اس کا دوپٹہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ زنیشا زرق کی سانسیں اپنے اندر انڈیلتے اس کی سانسیں شدت سے پی رہی تھی۔ زرق اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے بٹھاتے اس کے قریب ہوا۔ وہ ابھی تک اسے کالروں سے جکڑے اس کے لبوں سے لپٹی تھی۔ ذرا خانزادہ نے بے حد نرمی سے اپنے لبوں کو اس کی جنونی گرفت سے آزاد کروایا۔ زنیشا اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ذرا خانزادہ کی نیلی مخمور آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کی طلب واضح تھی۔ زرق اس کی طرف گرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سمپل سے جوڑے میں لپٹے بالوں کو نرمی سے کھولنے لگا۔ زنیشا شاہ کا سمپل سا جوڑا کھل چکا تھا۔ وہ اس کے ہلکے سے کرل زدہ بالوں کو بے حد نرمی سے انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ بے حد خوبصورت ہو تم زینی جان، بے حد خوبصورت۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ تمہیں چھونا اعزاز ہے، میری خوش قسمتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں پہنے نیکلس پر لب رکھتے اپنے لبوں کی پرواز نیچے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ اس کے بلاؤز کے اوپر سے ہی اس کے مخملی نشیب و فراز پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اس کا گرم ہاتھ اس کی پشت کی ڈوریوں پر سرسرا رہا تھا۔ وہ اس کی ڈوریوں کو چھوڑتے بہت نرمی سے اس کی کمر کی سائڈوں کو اپنی مٹھیوں میں بھرنے لگا۔ ذرا خانزادہ نے بیڈ سے اٹھتے کمرے کی دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے تمام لائٹس آن کی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ زنیشا شاہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس پینٹ شرٹ میں بے حد ہینڈسم، بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپری کھلے بٹنوں سے اس کا نظر آتا کشادہ چوڑا چٹانی سینہ، اس کے براؤن بال جو پیشانی پر بکھرے تھے وہ اسے مزید وجیحہ بنا رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے حد چمک اور مخموریت تھی۔ I long to trace the curves of Zeen's elegant waist, to lose myself in its graceful beauty. میں اپنی زینی کی خوبصورت سیکسی کمر کو اچھی طرح دیکھنا ہے تاکہ میں آج رات اپنا آپ اپنی بیوی پر نشاور کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زنیشا گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی کمر کیوں دیکھنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ ان تین بورے تلوں کو دیکھنا چاہتا تھا، یعنی وہ آج بھی اپنے اس ایلوژن کو سچ مانتا تھا۔ زنیشا شاہ سچ میں گھبرائی تھی۔ ذرا خانزادہ پوری طرح اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے خود پر زیادہ یقین تھا۔ شرما رہی ہو؟ وہ زنیشا شاہ کی جھکی نظریں دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ مت کرو میری جان، اس طرح شرماؤ گی تو میں اپنا حق کیسے لوں گا؟ مجھے زیادہ پاگل کر دو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا میرے حضور۔ وہ اس کی جھکی گنہری پلکوں کو بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اس کے پاس لیٹا۔ زنیشا شاہ اب نئے محسوس انداز میں اس سے دور کھسکی تھی۔ وہ کمر پر زخم کا کیا جواب دے گی، وہ بھی ایگزیکٹ اس جگہ پر جہاں وہ تین تل تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خواص باختہ ہوئی تھی۔ وہ پیچھے سے اس کی کمر کو دونوں سائڈوں سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا۔ زنیشا نے آنکھیں میچتے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بال اس کی پشت سے پیچھے کرتے نرمی سے اس کی بیک لیس کمر پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور اٹ ود مائی آئیز اینڈ ہینڈس۔ ذرا خانزادہ کی گرم انگلیاں بے حد نرمی سے اس کی کمر پر سرسرا رہی تھی۔ وہ یکدم مڑتے ہوئے اس کے اوپر آتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ذرا خانزادہ اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں اپنے بازو سختی سے حمائل کرتے بے حد بے باکی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ ابھی اسے کوئی بہانہ، کوئی کہانی نہیں سوچ رہی تھی۔ ویسے بھی ابھی زخم تازہ تھا، وہ نہیں چاہتی تھی وہ دیکھے۔ بعد میں وہ سرجری کے ذریعے یہ زخم، یہ نشانات ختم کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے، تم مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کر گئی۔ زنیشا شاہ کی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ زنیشا نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اس کے سینے پر کوہنی ٹکائے اسے غصے سے گھورا۔ تم جیسی بولڈ لڑکی اتنا کیسے شرما سکتی ہے زینی جان؟ وہ اسے بے حد بے باکی سے چھو گیا تھا۔ اس کی بے باکی پر زنیشا شاہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ محظوظ ہوتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تم میری جان لینے کا ہنر رکھتی ہو زینی جان؟ وہ گمبھیر لب و لہجے میں بولتے اس کا چہرہ جکڑے اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھ گیا۔ وہ اس کی بات پر گہرا مسکرائی تھی۔
ذرا خانزادہ اپنے خواص کھوتے اس کے ڈمپل پر اب اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے گائل کرنے کے لیے تمہارا یہ ڈمپل ہی کافی ہے۔ وہ دیوانگی سے اس کے ڈمپل والے حصے کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ میرا منہ دکھائی کا گفٹ؟ زنیشا شاہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھانے لگا تھا جو زنیشا شاہ سے سہن نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ چاہیے؟ زرک کی بات پر زنیشا شاہ نے اسے تیکھی نگاہوں سے گھورا۔ وہ اس کے گھورنے پر ہنسنے لگا تھا۔ زینی جان، بے شک ہمارا نکاح رسم و رواجوں سے نہیں ہوا۔ میں سارے رسم و رواجوں سے واقف ہوں۔ میں نے اپنی خوبصورت بیوی کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لیا ہے، مگر میرے اپارٹمنٹ میں ہے، یہاں سے جاتے ہی دے دوں گا۔ ابھی مجھے باقی رسمیں پوری کرنے دو، جس کے بغیر ولیمہ حرام ہے۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوتا اپنا مکمل وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ جب تک گفٹ نہیں دو گے پاس نہیں آنے دوں گی۔ زنیشا شاہ کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اس پر جھکے، اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، دل نکل جائے گا سینے سے۔ اس رات کا کتنا انتظار کیا ہے میں نے، تم نہیں جانتی۔ اب محرم بن کر میری باہوں میں ہو، پھر کیسی پردہ داری، کیسی شرم میرے حضور۔ وہ اس کے دونوں کندھوں کو بے حد نرمی سے دباتے اس کی گردن پر جھکے اپنے لبوں سے اور دانتوں سے داغنے لگا۔ زنیشا شاہ اب اس کے لمس پر گھبرا گئی تھی۔ اس کا اس طرح پیار کرنا اس کے خواص معطل کر رہا تھا۔ وہ بہت محبت بے حد نرمی سے اسے جگہ جگہ سے چھو رہا تھا۔ آئی لو یو زینی جان، تمہارا زرک تمہارا غلام ہے، تمہارا اور صرف تمہارا۔ جو کہو گی وہی کروں گا، صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ وہ اس کے کندن نشیب و فراز کو بے باکی سے چھوتے اس کے اوپر اپنا وزن بے رحمی سے ڈالتا جا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر سرسراتے اس کی وہ نازک ڈوریاں کھول چکا تھا۔ وہ اس کی کمر کو ہر جگہ سے ایک ہاتھ سے چھو رہا تھا۔ زخم والی جگہ پر ہاتھ لگتے زنیشا شاہ کی سسکاری گونجی تھی۔ وہ اس پر جھکا مکمل مدہوشی کے عالم میں تھا، اس لیے وہ اس جگہ پر زخم کو محسوس نہ کر سکا تھا۔ وہ زنیشا کی سسکاری پر مزید سختی سے اسے وہاں سے چھونے لگا۔ زنیشا اب کی بار لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکاری حلق میں گونٹ گئی۔ وہ اس کی درد سے بھری سسکاری کو خمار پر مشمول کر رہا تھا۔ وہ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے سرکائے اس کی گہرائیوں میں چہرہ چھپا گیا۔ زنیشا شاہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی چوڑیوں سے بری کلائیوں کو اپنی آئینی گرپ میں لیتے اس کی کلائیاں تکیے سے پن کر گیا تھا۔ زنیشا اس کے نیچے پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، اس کے لب ہر حد پار کر رہے تھے۔ زنیشا کی کلائیوں کو وہ ایک ہاتھ میں دبوچے، دوسرا ہاتھ اس کے لہنگے میں الجھانے لگا۔ اب تو زنیشا شاہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ زرک پیچھے ہٹو، زنیشا شاہ نے گہرے سانس لیتے کہا۔ پاگل ہو زینی جان، اب پیچھے ہٹوں گا تو مر جاؤں گا۔ کیوں ظالم بن رہی ہو؟ ویسے ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب درد ہوگا تب اس طرح مجھے پیچھے ہٹنے کا کہتی اچھی لگو گی۔ وہ باری آواز میں بولتے اس کی گہرائیوں کو دیوانگی کے عالم میں چومتے جا رہا تھا۔ صرف آج کی رات اپنے حضور کو درد دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس کے بعد میری جان ہتھیلی پر بھی نکال کر رکھ دو، میں تمہارے سامنے سر جھکائے رہوں گا۔ وہ شدت سے اسے چومتے ہوئے اس کا لہجہ نیچے سرکار گیا۔ پیچھے ہٹو زرک۔ زنیشا بدحواس ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ اس کے اس طرح چیخنے پر زرک نے اوپر ہوتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی نشیلی آنکھوں میں گاڑی۔ پیچھے ہٹو، زنیشا شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ زینی، آج ہماری ویڈنگ نائٹ۔ وہ اس کی آنکھوں کی کاٹ پر حیران ہوا تھا۔ جس طرح وہ چیخی تھی وہ بھی اسے بے یقین کیے ہوئے تھا۔ زرک اس کی کلائیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جماتی اسے پیچھے دھکیل گئی۔ وہ بے یقین ہوتے تکیے پر سر رکھے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے خود کی حالت پر قابو پانے لگا۔ جذبات اودم مچائے ہوئے تھے، جذباتوں اور جوان جذبوں میں تلاطم مچا ہوا تھا۔ منہ زور گھوڑے کی طرح اس کے جذبات، اس کے جوان جذبے اس کے قابو سے باہر تھے۔ پاس بیٹھی لڑکی پر حق رکھتا تھا، شدید محبت بھی کرتا تھا، بلکہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس لیے وہ اس لباس میں زیادہ خواصوں پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ رات تو ہوتی ہی پیاسے جذباتوں کی پیاس بجھانے کے لیے، وہ اس کے لیے بے حد بے قرار ہو رہا تھا۔ زنیشا بیڈ پر بیٹھے اپنے لہنگا اوپر کرتے اس کی ڈوریاں باندھتے اب اپنے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہی تھی۔ زرک اسے بازو سے کھینچتے اپنے اوپر کر گیا۔
یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ اچھے خاصے غصے میں تھا۔ یہ اس کی گردن کی پھولی رگوں اور اونچی آواز سے ظاہر تھا۔ کیا سلوک کر رہی ہوں میں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ زرق کے لہجے میں تحیر ابھرا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی جو تم یہ سب کرتے پھرو، اور نکاح ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی کرنا ضروری ہے۔ زنیشا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے غصے سے کہا، تم پاگل ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ تم بتاؤ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نکاح کے بعد یہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ تمہارے سامنے بٹھائے نہاروں، تمہاری تعریف میں کسی شاعر کی طرح قصیدے پڑھوں؟ اس کے لب و لہجے پر بڑکا تھا۔ زرق یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم مجھ سے؟ زنیشا شاہ اس کے بڑکنے پر اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ زرق اس کی کلائی چھوڑتے بیڈ سے اٹھتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ رخصتی نہیں ہوئی ابھی، اس کے لفظ دہراتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کھینچ کر ٹائی اتار گیا۔ تو اس طرح سائز دے کر تم میرا سٹیمنا چیک کر رہی تھی؟ اگر یہی کرنا تھا تو پاس ہی نہ آنے دیتی۔ وہ اپنے شوز پہنتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ زنیشا شاہ بیڈ پر بیٹھے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں آج رخصت کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ مجھے تمہارے اور تمہاری ڈیڈ کی اس طرح کی کسی شرط کا علم نہیں تھا۔ جس طرح باقی شرائط رکھی تھی یہ بھی کلیئرلی بتا دیتی۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنی شرٹ پینٹ کے اندر ڈالتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اگر بتا دیتے تو کیا کرتے؟ یہ نکاح نہ کرتے تم؟ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں اپنی سوالیہ نگاہیں گاڑ گئی۔ کرتا تب بھی کرتا، مگر اپنے ذہن کو تیار کرتا۔ اس طرح تمہارے پاس آ کر اپنی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ کرتا۔ جس طرح 6 گھنٹوں سے خوار ہو رہا تھا مزید خوار ہو لیتا۔ یہ تضحیک بری خواری تو نہ سہنی پڑتی۔ وہ اسے دیکھتے لفظ چباتے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرق تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آج کے دن تم مجھے 2 مرتبہ چھوڑ کر گئے ہو۔ زنیشا اسے اتنے غصے سے جاتے دیکھتے مدہوش ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں رک کر کیا کروں میں زنیشا؟ تمہارے نزدیک نکاح کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی۔ میرے نزدیک نکاح کی ڈیفینیشن اپنی محبوب بیوی کو پانا ہے۔ اس طرح تم مجھے کم ظرف حوث پرست کہہ سکتی ہو۔ کہہ سکتی ہو مجھے صرف تمہارے جسم سے دلچسپی ہے دلچسپی مجھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ہی جسم سے دلچسپی ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے سیدھے لب و لہجے میں صاف گوئی سے بولا، اگر تمہارا اور میرا نکاح کسی مجبوری میں ہوتا تمہیں مجھ سے گلے شکوے ہوتے۔ یقین کرو میں تمہارا ہر گلہ شکوہ دور کرتا، میں تمہارے پاس آتا۔ تمہارے پاس نہ آؤں کیونکہ لوجک یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں۔ بڑی ہی بونڈی دلیل پیش کی ہے۔ تم جیسی بولڈ انڈیپینڈنٹ لڑکی سے اس بات کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اصل بات کیا ہے نہ مجھے جاننا ہے نہ مجھے دلچسپی ہے۔ وہ غصے سے دروازہ دہاڑ سے بند کرتے چلا گیا تھا۔ زنیشا اس کی دروازہ دہاڑ پر بند کرنے پر ہڑبڑائی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر لیمپ اٹھائے زمین پر دے مارا تھا۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے، مجھ میں اب کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ آریان خانزادہ بلیو کوٹن جینز پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے کمرے میں کھڑا ڈریسنگ مرر میں نگاہیں گاڑے ہوئے اپنی آستین کے کف بند کر رہا تھا۔ اس کے سلکی نم بال اس کے پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس کی سبز آنکھوں میں وحشت کے ساتھ پراسراریت بھی تھی۔ مسز خان آج مجھ سے عدالت میں روبرو ہوں گی۔ وہ آستین کے کف لنگس بند کرتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا، سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ جو مرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ میں انہیں کا تھا میں انہی کا ہوں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ مرے نہیں تو نہیں سہی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اپنی پینٹ کی ہک میں بیلٹ لگانے لگا۔ آریان خانزادہ نے اپنا آف وائٹ کوٹ پہنے خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکتے ہوئے مرر میں خود کو خود پسندی سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیزی پرسنالٹی مرر میں دیکھتے مرحوبیت سے مسکرایا تھا۔ آنکھوں پر بلیو سن گلاسز لگائے اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ I prefer that to being divorced from him۔ سماعتوں میں اس کے لفظ گونجتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ اس نے ایک بار نہیں دو بار ہلا کے پیپرز پر سائن کیے تھے۔
آریان خانزادہ کو اپنا سینہ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے لیے اس روئے زمین پر میں کبھی بے رحم نہیں رہا مسز خان، مگر جب جب مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی، اپنے لیے مجھ سے زیادہ بے رحم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ اب اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مسکرایا تھا۔ جو وہ رات سے کر رہا تھا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آج اپنے قہقہوں کی وحشت سے وہ خود ہی بچنا چاہ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آریان، شازمہ خان کی آواز پر اس کے مضبوط قدم ٹھہرے تھے۔ السلام علیکم موم۔ وہ ان کی طرف بڑھتے ان کی پیشانی چوم گیا۔ شازمہ خان اس کے لمس پر جذبز ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شازمہ خان نے بغور اس کی تیاری دیکھی جو سن گلاسز ابھی بھی لگائے ہوئے تھا۔ ایک خاص مشن پر موم۔ وہ شازمہ خان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ کون سا خاص مشن آریان؟ تم جیسے ظالم انسان کو کیسے کوئی خاص مشن دے سکتا ہے؟ یا تمہیں لگتا ہے تم اس قابل ہو تم انڈر کور ایجنٹ کے طور پر اپنی ڈیوٹی نبھا سکو؟ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادہ کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ مجھے تمہاری حقیقت جان کر فخر ہونا چاہیے تھا، مگر میں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ تم جیسے ظالم کریکٹر لیس انسان کو اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو تم ایک آفیسر کے طور پر اپنے عہدے پر برقرار رہ بھی سکو۔ شازمہ خان کی باتوں پر وہ اپنی سن گلاسز اتارتے اپنی کوٹ کی اگلی پاکٹ میں لگا گیا۔ کریکٹر لیس کا لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ کیسے کریکٹر لیس ہوں موم؟ مسز خان بیوی ہے میری، دن رات میرے پاس رہی ہیں، میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب، مگر کبھی ان کی مرضی کے بغیر انہیں نہیں چھوا۔ یہ آسان نہیں تھا موم۔ وہ شازمہ خان کی بات پر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شٹ اپ آریان، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر یور اسٹوپڈ ورڈز۔ شازمہ خان غصے سے بولی تھی۔ دیز آر اسٹوپڈ ورڈز موم۔ وٹ ڈڈ یو سے ٹو می اینڈ وائی ڈڈ یو کال می کریکٹر لیس؟ آریان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کریکٹر لیس والی بات اسے بے حد تکلیف دے گئی تھی۔ انہوں نے اس کے عہدے اس کے کام پر سوال اٹھایا تھا۔ اس سے بڑھ کر اذیت ناک کیا ہو سکتا تھا؟ خود سے سوال کرو آریان۔ نکاح سے پہلے اسے اپنے پاس قید رکھا اور تم کہتے ہو تم کریکٹر لیس نہیں ہو؟ وہ میرے پاس ضرور تھی موم، مگر کبھی غلط نگاہ سے اسے نہیں دیکھا۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، میں نے انہیں اغوا نہیں کیا تھا۔ میں بار بار ان سے ان کے گھر کا ایڈریس پوچھتا رہا۔ میں چاہتا تو انہیں کسی وومن آرگنائزیشن یا کسی فلاحی ادارے چھوڑ دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ موم وہ خوبصورت اور جوان تھی۔ میں ان کے لیے کسی دوسری عورت پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور تمہیں خود پر اعتبار تھا؟ شازمہ خان کی استدعائی آواز گونجی تھی۔ جی مجھے خود پر اعتبار تھا موم، تبھی تو وہ اس حویلی میں بحفاظت اپنے لالا کے پاس پہنچ گئی، ورنہ اگر میں درندگی پر اتر آتا تو آپ کو لگتا وہ زندہ رہ پاتی؟ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ وہ اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، جس طرح کی بکواس تم اپنی موم کے سامنے کر رہے ہو۔ مجھے بتا رہے ہو درندگی کیا ہوتی ہے؟ اپنی موم کو بتا رہے ہو؟ شازمہ خان نے غصے سے آریان کو کوٹ کے کالروں سے پکڑے جھنجھوڑا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ نکاح سے پہلے اسے تھپڑ مارے، اسے اپنی قید میں رکھا، تم نے اپنی درندگی دکھائی نہیں بلکہ کوشش تو کی تھی۔ اگر تم یہ سب کر کے بھی کریکٹر لیس نہیں ہو تو بتاؤ پھر تمہیں اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ جب تم نے اسے چھوا نہیں تو اس کے کنوارے پن پر سوال کیوں اٹھایا؟ تم کسی بھی صورت کیسے کسی عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی پر کیسے آریان؟ شازمہ خان کے سوالوں پر اسے اپنی سماعتوں میں صرف ایک ہی نام کی بازگشت سنائی دی تھی، ساحر ساحر۔ وہ کپکپاتے لب، وہ دیوانوں کی طرح خود سے بے نیاز اس نام کو پکارنا وہ کہاں بھول سکتا تھا؟ وہ اذیت برے لمحات جو اس کی یادوں کے ساتھ کسی پیراسائٹ کی طرح جکڑے تھے۔ میری غلطی ہے موم، میں مانتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے، میں صرف انہیں تکلیف دینے کے لیے ایسا کرتا تھا، ورنہ ان سے زیادہ پاک صاف لڑکی اس روئے دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ شازمہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے کردار میں ایک بال جتنی بھی دراڑ آئے وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ اس بات سے تو تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے آریان، تم تو ایک مرد ہونے کی سطح سے بھی نیچے گر چکے ہو۔ اسے اذیت دینے کے لیے اس کے کردار پر پہنچ کے شیم آن یو، تم فورس خان کے بیٹے نہیں ہو،
تمہارے اندر فارس خان کا خون نہیں ہے۔ کاش تم فارس خان کی طرح ڈرپوک ہوتے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد خودکشی کر لیتے۔ شازمہ خان کی بات پر آریان نے انہیں نم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مت دیکھو آریان میری طرف اسے، میں یہ سب کچھ کہہ کر خود کو اعلیٰ ظرف ثابت نہیں کر رہی کہ ایک مہان عورت ہوں جو مدر ٹریسا بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اندر سے مر رہی ہوں۔ میرا آریان اپنی ماں اور بہن کو عزت دیتا ہے مگر باقی کسی دوسری عورت کو نہیں دیتا۔ ہر عورت کو دیتا ہوں مگر حاکم خان کی بیٹی کو نہ دے سکا۔ جس عورت کی آنکھوں کا رنگ رائنا جیسا تھا، اس عورت کو صرف نہ دے سکا۔ میری تکلیف کو بھی سمجھے۔ میری طرح کوئی ایسے ٹراما سچویشن سے بھی نہیں گزرتا۔ کوئی 10 سال کی عمر میں قبریں بھی تو نہیں کھودتا۔ 22 سال سے ٹراما میں گزر رہا ہوں۔ اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ٹراما میں ہو، اس لیے مجھے لگتا ہے تم انڈر کور ایجنٹ کے طور پر مزید کوئی ڈیوٹی نبھانے کے اہل نہیں ہو۔ اس لیے تمہاری اتھارٹیز کو ایک مکمل لیٹر لکھ چکی ہوں جس میں تمہارے ٹراما کے بارے میں اور تم جو زرمش کے ساتھ کر چکے ہو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ یقیناً 1-2 دن میں تمہاری وردی تم سے لے لی جائے گی، تمام اعزازات کے ساتھ۔ شازمہ خان کی بات پر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ سبز آنکھوں میں وحشت اضطراب چھایا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ یہ لفظ بول نہ سکا تھا، اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ شازمہ خان کی آنکھیں بھی شدت گریہ سے بھیگ چکی تھی مگر وہ یہ کر چکی تھی اور انہیں اس پر کوئی افسوس نہ تھا۔ ایک آفیسر سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ کوورڈ اور بروٹل نہیں ہو سکتا۔ شازمہ خان نے شفقت سے کہا، میں کوورڈ ہوں موم؟ آریان سوال کرتے اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے چلا گیا۔ وہ اپنی شرٹ اور کوٹ اتار کر زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ اب پینٹ پر وائٹ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ اس کے 6 ایب اس کے بازوؤں سے پھوتے مسلز نمایاں تھے۔ آریان حنزہ نے اپنی پینٹ سے سینڈو کھینچ کر نکالتے اپنی سینڈو اوپر کی تھی۔ اس کے کٹ دار سینے پر کٹس لگے تھے، اس کے پیٹ پر بھی کٹس تھے۔ یہ دیکھیں موم، وہ اپنے پیٹ پر لگے کٹس کی طرف اشارہ کر گیا۔ یہ دیکھیں موم، وہ اب گم گیا تھا، اس کی کمر پر گولیوں کے نشان تھے۔ شازمہ خان ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے بدن کو دیکھتے صوفے کی سطح کو جکڑے اپنی کپ کپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ اپنی سینڈو نیچے کر گیا تھا۔ موم، ایسے بہت سے زخم ہیں میرے جسم پر۔ وہ زخم ایسی جگہ پر ہیں آپ کو دکھا نہیں سکتا، جیسے آپ کو اپنے دل کے زخم نہیں دکھا سکتا۔ بہت بار چاقو کھائے، گولیاں کھائیں، تشدد سہا، قید کاٹی، کس لیے؟ اپنے ملک کے لیے۔ اور آپ نے میرے ہی کردار، میری ہی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دیا، مجھے کوورڈ قرار دے دیا، میری پرسنل زندگی کو یوں کھلی کتاب کی طرح بیان کر دیا۔ کیا وضاحت دوں گا میں اس سب کی؟ وہ نم لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ شازمہ خان خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ظلم کیا میں نے اس پر؟ وہ جب میرے لیے کچھ نہیں تھی تب اس کے لیے اپنا مڈ نائٹ مار دیا تھا۔ اسے بچانے کے لیے میں رشنا کی زندگی کو بھول گیا تھا۔ وہ مر رہی تھی، مجھے صرف مسز خان کی عزت کی پرواہ تھی۔ جیکے سے جیلس انسیکیور تو میں بہت بعد میں ہوا۔ جب اس کے بدن پر وہ سرخ جوڑا دیکھا میں جیکے سے جیلس انسیکیور ہو گیا موم، مگر اس سے پہلے تو صرف اس کی عزت کی پرواہ تھی۔ اس کی عزت سے بڑھ کر آج بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر میں اسے گری ہوئی لڑکی سمجھتا تو میں اس کی عزت کبھی بچاتا کیا؟ کیا ظلم کیا ہے میں نے اس پر موم؟ وہ ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے بلبلایا تھا۔ تمہارے لیے وہ ظلم ہی نہیں جو تم نے اس پر کیا۔ شازمہ خان تلخی سے نم سا مسکرائی تھی۔ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا مگر اس پر ترس بھی کبھی نہیں کھایا، یا نہ کھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ حاکم خان کی بیٹی ہے۔ وہ درد و کرب سے اب چیخ اٹھا تھا۔ چھوڑ دو آریان اسے، چھوڑ دو اسے، شازمہ خان نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں چھوڑ سکتا، نہ مجھے اب کبھی چھوڑ سکے گی موم۔ وہ میری تھی، میری ہے، میری رہے گی۔ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، جو مجھے کرنا ہوگا وہ میں اب کروں گا۔ میرے ہاتھ بندھے تھے موم جو آپ نے چھڑوا دیے۔ اب میں کسی چیز کو لے کر نہیں سوچوں گا۔ اب وہ دردناک بے رحم جلد کھیل کھیلا جائے گا، مگر مسز خان اب میرے پاس رہیں گی۔ اب حاکم حیدر خان کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔ ان ہاتھوں پر آج تک کسی بے گناہ کا خون نہیں۔ حاکم خان کو مار کر بھی مجھے یقین ہے میرے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے نہیں جائیں گے، بلکہ اس صفحہ ہستی سے اس ناپاک وجود کا صفایا ہوگا۔
آریان نے شازمہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اپنے لفظوں پر زور دیتے جھکتے ہوئے زمین پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا۔ آریان خانزادہ لمبے ڈگ برتا بیرونی دروازے سے نکلتے کار پورچ میں آیا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے اپنا آف وائٹ کوٹ گاڑی کا دروازہ کھولتے سیٹ پر رکھا تھا۔ سیدھے ہوتے اپنی بیلٹ کی ہک کھولتے، اپنی پینٹ کا اگلا بٹن کھولتے، اپنی سینڈو پینٹ کے اندر اڑستے وہ بیلٹ پھر سے لگا گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ زرمش نے گاڑی کی ونڈ اسکرین کے پار دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے رات کے طوفان کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہا ہو۔ وہی پہاڑ، وہی درخت، سب پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درخت جو پچھلی کئی راتوں سے طوفانوں کے تھپیڑوں سے لرز رہے تھے، آج مکمل سکون میں تھے، جیسے کسی نے ان کے اندر کی ساری بے چینی چھین لی ہو۔ فضا میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جو کہانی سناتا تھا کہ قدرت کے ہر طوفان کے بعد ایک خاموشی ضرور آتی ہے، گہری، پراسرار اور سوچ میں گم کر دینے والی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی حیدر خان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیدر خان سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی کی آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ زرمش اپنی ہراساں ہیزل آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑے ہوئے تھی۔ I prefer dead to being divorced from him۔ اس کے لب بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ وہ یہ لفظ نہیں دہرانا چاہتی تھی، مگر وہ کب سے یہ لب دہرا رہی تھی۔ اس بلڈ تھس بیسٹ کا خوف اس کے اعصابوں کے ساتھ کسی اوکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زرمش کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ احمد، چاروں اور حیدر خان کی حویلی کے گرد سول کپڑوں میں گارڈ تعینات کرو۔ حیدر خان کی ایک ایک سرگرمی پر نظر رکھو۔ حیدر خان کے ساتھ کوئی بھی ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کو دیکھو تو اسی لمحے حیدر خان کے سینے پر گولیاں ٹھوک دو۔ اس کے لفظ یاد کرتے اس کے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ زرمش نے اپنے سامنے لگے مرر میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اس بلڈ تھس بیسٹ کی دہشت ایسے اس پر چھائی تھی کہ اس نے لینس کے ذریعے اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے سراسیمگی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ لوگ فل پروٹیکشن میں تھے۔ آریان خانزادہ اسے اور حیدر خان کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر پہنچاتا تو گولیاں دونوں طرف سے چلتیں۔ زرمش نے حیدر خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تندہی دوڑ رہی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ زرمش چادر سے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کرنے لگی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر خلا کے کاغذات ملنے کے بعد وہ کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ حیدر خان نے اپنی طرف سے بھی وہی خلا کے کاغذات اسے بھجوائے تھے جو اس نے فلش آؤٹ کرنے کو کہے تھے۔ زرمش کی سانسیں تو پچھلے ایک ہفتے سے اٹکی پڑی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس بلڈ تھس بیسٹ کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں تھی؟ کیا یہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی؟ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ اسے حیدر خان پر مکمل بھروسہ تھا، مگر وہ بلڈ تھس بیسٹ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس روئے زمین پر اس سے زیادہ دہشت ناک کوئی نہ تھا۔ I prefer dead to being divorced from him۔ اس کے لب پھر سے بے آواز یہ لفظ دہرانے لگے تھے۔ آریان خانزادہ کی گاڑی پتھریلی سڑکوں پر تند و تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ بلو چیز پر وائٹ سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس کی سبز آنکھوں پر بلو سن گلاسز تھیں۔ اس کی رولیکس پہنی ہوئی کلائی کی نیلی رگیں ابھری تھیں۔ وہ اپنی ایک آئینی ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے سلکی بالوں میں آج بھی ہلکی سی نمی تھی۔ وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں جھٹک گیا۔ ان میں سے نمی شبنم کے پھوار کی طرح اس پر گری تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے لگا۔ کچھ بھی ہو جاتا، چاہے اس کی جان چلی جاتی، وہ زرمش کو کسی صورت عدالت میں قدم نہیں رکھنے دے سکتا تھا۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بلند و بانگ کہکہ برآمد ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ پر رکھا حیدر خان کا فون شد و مد سے بج اٹھا تھا۔ حیدر خان نے ڈرائیو کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو صالح صاحب، کیسے ہو؟ آریان خانزادہ کی آواز پر حیدر خان کے نقوش میں مزید تندہی دوڑی تھی۔ تمہیں اپنا سالہ کہنا میرے لیے توہین ہے، مگر کیا کروں؟ تمہیں تمہارے نام سے جب سے پکارتا ہوں تو حاکم خان یاد آ جاتا ہے، جس کا تم خون ہو۔
اور اسے میں یاد کرنا نہیں چاہتا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں۔ اس لیے آج سے تمہیں میں سالے صاحب کہوں گا۔ آخر تمہاری بہن سے میرا جنموں کا رشتہ ہے۔ آریان خانزادہ کی پرسکون آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ آج تمہارے جناتی پاگلوں والے کہکے نہیں سنائی دے رہے؟ خیریت؟ لگتا ہے مات سے پہلے مات مل گئی۔ حیدر خان کی استہزائی آواز پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اس کے کہکے کی گونج فون سے باہر سنائی دی تھی۔ زرمش خوفزدہ ہوتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے تم نے آریان خانزادہ کو۔ آج تم جان جاؤ گے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ ایئرپورٹ اس کے کان میں لگی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نہیں، دا موسٹ ڈینجرس آفیسر اے کے۔ حیدر خان کے لفظوں پر وہ آنکھیں موندے زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ اس کی پہچان حیدر خان کو بھی بتا چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا شازمہ خان کو بتانے والی ہی وہی تھی۔ اس ڈائیورس میں شازمہ خان کا بھی ہاتھ تھا۔ کیا ہے نہ جب تک وہ بلی آنکھیں مجھے دھوکہ نہ دیں تب تک یقین نہیں آتا اس کی رگوں میں حاکم اور رائنا خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ سیدھے ہوتے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو جکڑ گیا۔ اب ان بلی آنکھوں سے تمہارا سامنا عدالت میں ہی ہوگا۔ ایسے 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 ایلیگیشن لگاؤں گا جو تمہیں ایکسکیوشن تک پہنچا دیں گے۔ جس عہدے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اب ایک آفیسر انڈر کور ایجنٹ کے طور پر اب تمہارا احتساب ہوگا۔ حیدر خان فون پر ہو رہا تھا۔ حیدر خان کی اڑاڑ پر آریان خانزادہ نے بمشکل خود پر ضبط کرتے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلائی تھی، مگر سبز آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی ڈیوٹی اور مسز خان سے اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھیں۔ وہ اس سے دونوں کو چھیننے کے در پہ تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے کہکا لگا گیا، پاگل انسان۔ حیدر خان اس کے کہکے پر اپنے سر کو جھٹکتے تمسخراتی مسکرایا۔ سرمش گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگے حیدر خان کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اس بلڈ تھس بیسٹ کے کہکے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ سالے صاحب ذرا اپنی بہن کی طرف دیکھو، کافی ڈری سہمی گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپکی ہوگی۔ آریان خانزادہ کی بات پر حیدر خان نے زرمش کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ چپکی اسے ہی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت بیٹا، تم اب اپنے لالا کے پاس ہو۔ یہ پاگل انسان اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اب فون پر گیدڑ ببکیاں ہی دے سکتا ہے۔ دیکھنا آج ہی یہ گرفتار ہو جائے گا۔ حیدر خان زرمش کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دوسری طرف آریان خانزادہ کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے۔ حیدر خان غصے سے فون بند کرنے لگا تھا کہ اسے اسپیکر پر کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ حیدر خان فون بند کرتے کرتے رک گیا تھا۔ فون پر ٹھہرے اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ حیدر خان، کون سے ایلیگیشن لگا کر مجھے ایگزیکیوشن تک پہنچاؤ گے بتانا ذرا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ فون پر اب وہ ہرا رہا تھا۔ حیدر خان ساکت سا فون پر کسی بچے کے رونے کی آواز سن رہا تھا جو اس کے ضراب سے ملتی تھی۔ اچھا ہوا سب کچھ اب ختم ہو جائے گا۔ حاکم خان کو مارنے کے لیے اب مجھے میرا عہدہ میری وردی نہیں روک سکے گی۔ اب میں فیئر اینڈ فاؤل کی تمیز کے بغیر یہ خطرناک گیم کھیلوں گا۔ اس کی دہاڑ زرمش تک بھی بخوبی پہنچ رہی تھی۔ وہ تو کاٹو تو لہو نہیں کہ مستاق بنی بیٹھی تھی۔ بچے کی رونے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ حیدر خان کا مضبوط ہاتھ فون پر کپ کپا رہا تھا۔ اب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ بابا بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے ہی تو دراب اسے پکارتا تھا۔ خاموش رہو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ حیدر خان کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بچے کی رونے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ حیدر خان کی سانسیں سینے میں دبتے میں خاموش ہو گئی تھیں۔ دراب، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا نام دراب ہے؟ میں نے تو زراب کا کہا تھا۔ آریان خانزادہ کے لب مسکراہٹوں میں ڈھلتے دوسری طرف فون پر حیدر خان کی سماعتوں پر بم پھوڑ گئے تھے۔ کیا ہوا دراب؟ تم سانس کیوں نہیں لے رہے؟ آریان، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا۔ حیدر خان گاڑی روک چکا تھا۔ کیسے سانس دیتے ہو اسے بتاؤ گے ذرا؟ کیا ہے نا میرا کوئی بچہ نہیں ہے، ورنہ تم سے کبھی نہ پوچھتا۔ بیچارے دراب کا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے۔ آریان خانزادہ کی آواز پر حیدر خان پسینے سے تر ہوا تھا۔ دراب کو جلد منہ سے سانس نہ دی جائے تو اسے سانس نہیں آتی تھی۔ اس پر چکے منہ سے اسے سانس دو۔
حیدر خان گڑگڑایا تھا۔ دوسری طرف وہ کہکا لگا گیا، خدا کے لیے مت کہکے لگاؤ، وہ بچہ ہے، اس کی سانس نہیں آئے گی۔ حیدر خان مزید گڑگڑایا تھا۔ دوسری طرف گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ حیدر خان موبائل فون کی سیاہ اسکرین کو خالی خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ لالا کیا ہوا دراب کو؟ زرمش نے ساکت حیدر خان کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ حیدر خان میں ہوش میں آتے ہی آریان کا نمبر ڈائل کیا، جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارے بیٹے دراب کو سانسیں آ چکی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لو بات کرو۔ آریان کی سرد آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ دراب، حیدر خان نے کپ کپاتے لبوں سے پکارا۔ بابا بابا، وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بولتا ہچکیاں لے رہا تھا۔ حیدر خان کے دل میں تیر جیسے پیوست ہوئے تھے۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی وہ دراب کو بابا کی جان پکار سکتا۔ اگر چاہتے ہو اس کی سانسیں برقرار رہیں تو 2 سیکنڈ میں اپنے گارڈز کی گاڑیوں کو پیچھے کی طرف موڑو۔ جو لوکیشن میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں اپنی بہن کو لے کر آ جاؤ اور اپنے دراب کو لے جاؤ، ورنہ تمہارا دراب میں تمہاری حویلی بھجوا دوں گا، مگر سانسوں کے بغیر۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں ہو رہا تھا۔ حیدر خان فون پکڑے ساکت بیٹھا تھا۔ لالا، وہ بلڈ تھسبیسٹ ہے، وہ دراب کو مار دے گا، وہ ان 4 قبروں کا حساب لے گا۔ اس میں ایک قبر اس کے بھائی کی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے حویلی میں 4 جنازے اٹھیں گے، لالا آپ کا جنازہ، میرا جنازہ، بابا کا جنازہ اور میرے دراب کا۔ وہ ہذیانی چیخ رہی تھی۔ دوسری طرف فون پر آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت بڑی تھی۔ وہ اسے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہے مسز خان مجھے، اس لیے جو کرنا ہے جلدی کرو، وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ حیدر خان اس کی بھیجی ہوئی لوکیشن کی طرف اپنی گاڑی کو موڑ گیا۔ اپنے گارڈ کو وہ فون پر ہدایت دیتے واپس بھیج چکا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن پر صرف دراب چھا رہا تھا۔ آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں، اس کا بابا بابا پکارنا اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے آریان خانزادہ کی بھیجی ہوئی لوکیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ خالی الذہن تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ اس کا دماغ بھی مفلوج ہو چکا تھا۔ آج بھی اس کے رشتوں نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی بیعت کو بھگونے لگے تھے۔ حیدر خان کی گاڑی آریان خانزادہ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دونوں ونڈ اسکرین سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرمش لٹھے کی مانند سفید پڑتے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی نفرت کا اظہار برملا نہیں کر سکتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نفرت کے شعلے بھی دہک رہے تھے۔ وہ دراب کا استعمال کرے گا، وہ نہ بے یقین تھی نہ شاکڈ تھی، اسے صرف اپنے دل میں مقابل کی نفرت بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آریان نے زرمش کی طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ سرد سرخ نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائے گاڑی سے نکلا۔ یکدم پیچھے سے آتی 2 گاڑیاں حیدر خان کی گاڑی کا گھیراؤ کر چکی تھی۔ وہ زرمش کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اتنی کچی گولیاں اس نے کبھی نہیں کھیلی تھیں۔ وہ حیدر خان کی طرف بڑھا جو گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرمش بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ بھی آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دراب میرے حوالے کرو۔ حیدر خان اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا۔ آریان بھی جواباً اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ پہلے میری بیوی میرے حوالے کرو سالے صاحب، وہ حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے 2 ٹوک لہجہ اختیار کرتے بولا۔ پاس کھڑی زرمش پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ زرمش اس کے مطالبے پر حیدر خان کے سینے میں سمائی تھی۔ وہ بری طرح جلتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ حیدر خان بے بسی سے آریان کو دیکھ کر رہ گیا۔ آریان خانزادہ کے اشارے پر اس کے گارڈ گاڑی سے نکلتے اپنی اپنی پسٹل نکالتے، حیدر خان کا گھیراؤ کرتے اس پر پسٹل تان چکے تھے۔ آریان زرمش کی کلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ لالا، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چلائی تھی۔ میرا دراب، حیدر خان چیخا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتا زرمش کو کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے، اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے، گاڑی بیک پر کرتے، گاڑی دوڑا کر لے گیا۔ دراب، میرا دراب، حیدر خان کے لب بے آواز پڑپڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دھند اتر رہی تھی۔ گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ گارڈ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے جا چکے تھے۔ وہ وہیں پر کھڑا تھا، ساکت مجسم سا۔ گاڑی میں رکھا اس کا موبائل فون بجتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے بجتا فون اٹھائے کان سے لگایا۔
تمہارے پاس جتنا دماغ، جتنی پاور تھی، تم نے استعمال کر لی۔ اب اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے، اپنی بیوی کو کال کرتے اپنے دراب کا پوچھ لو۔ فون پر اس کا جناتی کہکا گونج رہا تھا۔ حیدر خان سٹل کھڑا تھا۔ موسٹ ڈینجرس آفیسر، AK کا مقابلہ کرو گے؟ دشمن کو بغیر ہتھیار اینڈ پاور کے شکست کیسے دینی ہے، یہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ زرمش بے یقینی سے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دراب اس کے پاس نہیں تھا، وہ سب کچھ اس کی گیم تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ خنجر ہیں تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھیں، زندہ نہ رہنے دیں گی اے یار تیری آنکھیں، رہتی ہیں ہر بار تصور میں تیری آنکھیں، بلی ہے تیری آنکھیں مگر اے یار یہ نہیں تیری آنکھیں۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے گنگناتے ہوئے گاڑی روکے زرمش کی طرف جھکا۔ زرمش نے اپنی لینس لگی براؤن آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑی اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، دونوں کی دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھی۔ زرمش اپنی سراسیمگی سے بری آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ آریہ نے اس کی ساکت آنکھوں میں اپنی انگشت شہادت ٹچ کرتے بے حد احتیاط سے اس کی کانٹیکٹ لینس اتارے۔ زرمش کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ 22 سال کی نفرت کے بعد ان آنکھوں سے عشق ہوا ہے۔ تمہاری پہلی نظر اتنی گائل اور تلوار زدہ تھی کہ یہ دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اب یہ آنکھیں مجھے نہ نظر آئیں تو یہ دل دڑک دڑک کر سینے سے نکلنے لگتا ہے۔ وہ اس کا کپ کپاتا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف جھکتے کچھ نکالتے سیدھا ہوا۔ وہ اس پر سرخ دلہن کا دوپٹہ اڑا گیا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ مجھے اپنا حق چاہیے مسز خان، وہ سنجیدگی سے بولتے اس کا دل پہلو سے نکال چکا تھا۔